طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے تمہاری خوشی سے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس سے یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کا ذکر کیا ہے۔ احد کے اندر جو لڑائی ہوئی تھی مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں، اس لڑائی کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے، اور اللہ نے منافقوں کے ساتھ میں یہاں اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اس غزوے میں یا اس لڑائی کے اندر منافقوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی غداری کی تھی، مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کی تھی، اور ان کو دھوکہ دیا تھا، کیونکہ مسلمان کے ساتھ میں ہی یہ منافق رہا کرتے تھے، تو یہ قدم قدم پر اندر سے دھوکہ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب صبح کو آپ اپنے گھر سے نکلے اور ایمان والے کو لڑائی کے لیے ان کی جگہوں پر آپ کھڑے کر رہے تھے، یعنی احد میدان میں۔ یہ جو لڑائی ہے یہ شوال 3 ہجری کے اندر یہ لڑائی پیش آئی تھی، یعنی ہجرت کے تیسرے سال میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ایک لڑائی بدر کے نام کی لڑائی تھی، غزوہ بدر۔ بدر کے اندر مسلمانوں کو کھلی جیت ملی تھی، مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، 313 کی تعداد میں تھے، اور جو کافر تھے وہ 1000 میں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فتح دی تھی، ان کو جیت دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی بدر کی لڑائی میں۔ تو اس موقع پر اس کا غصہ جو ہے بہت زیادہ تھا، مکہ کے مشرکوں میں، مسلمانوں کے دشمنوں میں اس کا غصہ بہت زیادہ تھا کہ مسلمانوں نے ان کو شکست دی، ان کو ہرایا ہے، اور ابو جہل بھی بدر کے میدان میں ختم ہو گیا تھا، اس کو بھی مار دیا گیا تھا۔ تو اس کے بیٹے اور اس کی بیویاں یہ سب بہت غصے میں آ کر انہوں نے سب کو جمع کیا اور بہت سارا مال اکٹھا کیا، بہت زیادہ انہوں نے دولت اکٹھا کی، اور 1 سال تک تیاری کر کے پھر شوال میں اگلے سال یعنی 2 ہجری کے بعد اگلے سال 3 ہجری میں وہ لوگ سب کے سب بدر کا احد کا جو پہاڑ ہے اس کے پاس میں آ کر ٹھہر گئے۔ تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ کیا کیا جائے، مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے یا پھر مدینہ سے نکل کر لڑائی کی جائے۔ تو جو منافقین تھے ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر ہی لڑائی کریں، اس لیے کہ یہاں رہیں گے تو اگر اندر گھسے گا تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، عورتیں اور بچے پتھروں سے اوپر چھت کے اوپر سے ان کا مقابلہ کریں گی۔ تو اور صحابہ کرام جو تھے انصار کے، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے، مدینہ میں رہ کر نہیں بلکہ باہر نکل کر ان کے سامنے جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے اور اپنی زرہ جو ہے، جو لڑائی کا جو کپڑا ہوتا ہے جو فوج والا، وہ پہن کر آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد میں نکلے۔ تو اس وقت 1000 مسلمان تھے اور دشمن 3000 سے بھی زیادہ تھے۔ تو ان میں 1000 میں 300 منافقین تھے، اور ان کو جو لیڈ کر رہا تھا یا ان کے جو سردار تھے وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ تو اس نے آدھے راستے سے ہی یہ کہہ کر اپنے تمام لوگوں کو پیچھے پھیر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی، یا مسلمانوں نے ہماری بات نہیں مانی کہ باہر نکل کر نہیں لڑے بلکہ اندر رہ کر لڑے۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا آیا اور مسلمان صرف 700 رہ گئے۔ تو عین موقع پر اس منافق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا۔
ایسے موقع پر یہ بھی ہوا تھا کہ دو اور قبیلے تھے، بنو حارثہ کے قبیلے اور بنو سلمہ کے قبیلے، یہ دونوں بھی منافقوں کی وجہ سے ڈرنے لگے تھے، خوف کھانے لگے تھے کہ مسلمان تو اب بہت تھوڑے ہو گئے ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں، تو یہ بھی پیچھے جا رہے تھے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر مضبوطی دی، اور اللہ نے آگے قرآن کے اندر اس آیت کو اتارا ہے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، زیادہ تعداد سے یا کم تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے اور اللہ کی مدد آ جائے تو کم تعداد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ کے اوپر غلبہ دیتا ہے، زیادہ کے اوپر جیت دیتا ہے۔ تو اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اور آگے کی آیتوں میں اس لڑائی کا ذکر کیا ہے، احد کی لڑائی کا، جو مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یاد کیجئے اس وقت کو جب صبح کے وقت آپ اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو ان کی جگہ پر آپ لڑائی کے لیے متعین کر رہے تھے، ان کو جگہ پر کھڑے کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کو کھڑے کر کے اور فوج کی پیٹھ کو احد پہاڑ کی طرف کر کے آپ نے اپنی فوج کو ترتیب دیا، فوج کی لائن کو کھڑا کیا، اور مسلمان اس وقت صرف 700 رہ گئے تھے، ان کے پاس زیادہ لڑائی کے سامان بھی نہیں تھے، لیکن دشمن نے پوری تیاری کر رکھی تھی، 3000 سے زائد ان کی فوج تھی، پھر ان میں لڑائی کے اچھے سامان بھی تھے ان کے پاس، ہتھیار بھی تھا ان کے پاس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ احد کی لڑائی میں 50 تیر اندازوں کو، جو تیر چلانے والے تھے، ان کو ایک پہاڑ کا جو درہ ہوتا ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا تھا، جہاں سے دشمن سے پیچھے سے دشمن کے آنے کا ڈر تھا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا تھا کہ ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ چاہے پرندے ہمیں اچک کر لے جائے، یعنی چڑیوں کو تم دیکھو کہ وہ ہمارے جسم کو کھا رہے ہیں، پھر بھی تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا، تم یہیں پہ کھڑے رہنا، تم ہٹنا نہیں اپنی جگہ سے، کیونکہ دشمن ادھر سے آنے کا سب سے زیادہ خوف ہے، سب سے زیادہ ڈر ہے۔ اور ان کا سردار بنایا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ 50 صحابہ کرام جو تھے، جن کو تیر کے کمان لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، یہ بہت ہی اہم جگہ پر تھے، یہاں سے دشمن کے آنے کا بہت زیادہ ڈر تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد میں فوج کو ترتیب دی اور لڑائی شروع ہوئی، اور اتفاق سے وہی ہوا کہ جو ہے صحابہ کرام جب یہ دشمن شکست کھا کر ہار کر بھاگنے لگے تو صحابہ کرام جو غنیمت کا مال ہوتا ہے، جو دشمنوں کا مال ہوتا ہے، اس کو لینے میں لگ گئے۔ ادھر تیر اندازوں نے دیکھا کہ اب جیت ہو گئی ہے تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی اس کو وہ بھول گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ جب تک جیت نہ ہو تب تک جو ہے یہ حکم ہے، اور یہ سوچ کر یہ اس جگہ کو جو درہ تھا جہاں پر یہ لوگ کھڑے تھے اس کو چھوڑ کر یہ لوگ بھی مال لوٹنے میں لگ گئے۔ تو اس وقت جو ہے خالد بن ولید یہ بعد میں صحابی ہو گئے، لیکن یہ اس وقت مکہ کے مشرکوں کی طرف سے تھے، یہ اپنی فوج کو لے کر پیچھے سے فوراً آ کر انہوں نے حملہ کر دیا، اور اس طرح سے حملہ کیا کہ مسلمان بالکل پریشان ہو گئے، اور بہت سارے مسلمان اس وقت احد کے میدان کو چھوڑ کر واپس مدینہ بھی آ گئے ڈر کے، کیونکہ ماحول ایسا بن گیا کہ پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا مشرکوں نے۔ تو ایسا دیکھنے میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جیت دشمنوں کی ہوئی تھی، حالانکہ جیت جو ہے یہ مسلمانوں کی ہی ہوئی تھی، لیکن بعد میں تھوڑا سا ایسا ماحول بنا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ بھی لگی، آپ کا جو دانت ہے وہ شہید بھی ہوا، آپ کے گال کے اندر، رخسار کے اندر آپ کے آ کر تیر بھی لگا، تیر کے پورے اندر گھس گئے، جسے ایک صحابی نے نکالا، اور صحابی نے جب نکالنے کی کوشش کی دانت سے تو ان کے دانت ٹوٹ گئے، اتنی زور سے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں تیر لگا ہوا تھا۔ تو یہ سارے حادثات پیش آئے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا، کہ یاد کرو اس وقت کو جب دو قبیلے، یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ، دو قبیلے تھے، یہ لوگ منافقوں کو دیکھ کر کہ منافق بھاگ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر یہ بھی دل میں انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ اب تو ہم بھی ہار جائیں گے، ہم بھی شکست کھا جائیں گے، کیونکہ مسلمان بہت کم تعداد میں رہ گئے ہیں۔ واللہ ولیہما، لیکن اللہ ان کی مدد کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور بھروسہ تو اللہ پر ہی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کرنا چاہیے، تعداد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ ہیں تو ہم جیت جائیں گے، یا ہم بہت کم ہیں تو ہم ہار جائیں گے، اس پر بھروسہ نہیں۔ ہاں، ہمیں تیاری کرنی ہے اپنے اعتبار سے، جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت کو بناؤ، تیار کرو اپنے آپ کو، سواری کا انتظام کرو، تمام چیزوں کا انتظام کرو، تعداد بڑھاؤ، یا جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت کو بڑھاؤ، لیکن بھروسہ اپنی طاقت پر نہیں، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی بڑی طاقت والے لوگ بھی اللہ کے سامنے
لمحوں میں سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ابرہہ آیا تھا ہاتھی کو لے کر، بڑی فوج کو لے کر آیا تھا کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے، کعبہ کو گرانے کے ارادے سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے کے ذریعے سے، ابابیل کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا۔ اتنی بڑی طاقت تھی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان کو بھی کوئی بھگا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جو مکہ کے اس وقت جو کعبہ کی حفاظت کرنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، یہ لوگ بہت کم تعداد میں تھے، ان کے پاس لڑائی کی بھی طاقت نہیں تھی، لیکن یہ بادشاہ جو ہے تمام لوگوں کو لے کر آیا تھا، فوج کو لے کر آیا تھا، ہاتھی کو لے کر آیا تھا، اور مکے کے اندر ہاتھی بھی نہیں ہوتا، اونٹ ہوتے وہاں پہ ہاتھی نہیں ہوتا، اور ہاتھی سے لڑائی کرنا ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور کعبے کی حفاظت فرمائی۔ تو بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ تمہاری تعداد کم ہو گئی تو تم ڈر جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ اللہ نے تمہاری بدر میں بھی بدر کی لڑائی میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت کمزور تھے۔ کتنے تھے؟ 313 مسلمان، اور 1000 کی تعداد میں کیا تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے۔ 313 صرف مسلمان تھے، سوچنے کی بات ہے۔ گھوڑے صرف ان میں سے 200، کچھ لوگ اونٹ پر، 70 اونٹ تھے، اونٹ پر سوار تھے، مطلب ان کے لیے سامان بھی زیادہ نہیں تھا لڑائی کا۔ کچھ صحابہ کرام نے تو لکڑی کو توڑ کر، لکڑی سے اپنی جو ہے یہ بنائی تھی، لکڑی کو ہی تلوار بنا کر وہ میدان میں کود گئے تھے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام نے لڑائی کی۔ کچھ صحابہ کرام کو چلنے کے لیے پتھریلی جگہ تھی، تو چلنے کے لیے پیر میں جوتے نہیں تھے، تو صحابہ کرام نے اپنے پیروں کے اندر تھیلیاں باندھ رکھی تھی، اپنے پیروں کے اندر وہ جو پلاسٹک ہوتی ہے اس کو باندھ رکھا تھا۔ اتنی زیادہ مشکل تھی، لیکن ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی فتح دی، اور اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، کہ اس دن کافر میں اور مسلمان کے اندر فرق ہوا، حق اور باطل کے اندر فرق ہوا، صحیح اور غلط میں اس دن فرق ہوا۔ وہ پہلی لڑائی تھی مسلمان اور کافروں کی۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں، تم کمزور تھے، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو، کہ اللہ نے تمہاری جس طرح سے بدر کے میدان میں مدد کی، کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، ایسے فرشتے جو تقریباً 5000 کی تعداد میں فرشتے آئے، جسے اللہ آگے بیان فرما رہا ہے۔ 5000 فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور یہ فرشتے آ کر سب کو ختم کر رہے تھے، اور فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ تو بھروسہ اللہ پر کیا، خوف اللہ سے کھایا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا رہا ہے کہ شکر ادا کرو اللہ کا، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دن مدد کی تھی، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی مدد کرے گا۔ یہ پورا واقعہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔